ہمیں ڈٹرمن کرنا چاہیے اپنے گولز کو آج کے دور میں کیا ہے، میرے لیے اہم کیا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو زندگی میں جب ہماری زندگی خزاں ہوگی بستر مرگ پہ، ان باتوں کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اصل میں وہ 3 سوال ہیں جو ہم نے ریز کیے پہلے۔ آج کے دور میں ہماری پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ وہی بات ہے کہ جب بھی ہم گولز ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم ہائنڈ سائٹ میں یعنی ماضی، ان سائٹ، ناؤ اینڈ فار سائٹ، فیوچر، ان تینوں فریم ورک کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنے گول متعین کرنے چاہیے۔ آج سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اہداف کو، اپنی آبجیکٹیوز کو، گولز کو ری وزٹ کریں، ری ڈیفائن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شاہد افریدی، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس، جہاں پہ بات ہوگی گروتھ کی، ڈیولپمنٹ کی، ذہن کی وسعت کی اور آگے بڑھنے کی۔ دیکھیے، جب بستر مرگ پہ ہم ہوں گے تو کیا 3 سوال ہیں بنیادی طور سے جن کے آنسرز ضروری ہوں گے جاننا، کہ کیا میں نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ میں نے کام کیا۔ نمبر 2، کیا میں نے اپنی فیملی کا خیال رکھا۔ نمبر 3، کیا میں نے سوسائٹی کو پے بیک کیا، اپنے وطن کو، عزیز و اقربا، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے روابط رکھے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب بڑے ضروری ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم اگر ہم اپنے آپ سے کوسچن کریں کہ آج کے جو مجھے مسائل درپیش ہیں، ان کی اہمیت ہوگی بستر مرگ پہ بائی دی اینڈ آف مائی لائف، 99% آف دا ٹائم آپ اپنے آپ کو جواب دیں گے ہاں، ان باتوں کی اہمیت نہیں ہوگی۔ فار انسٹنس، بستر مرگ پہ کیا اس بات کی اہمیت ہوگی کہ جب میں جاب کی انٹرویو کے لیے گیا تو میری زبان لڑکھڑا گئی، یا مثال کے طور سے میں جب 20-25 سال کا تھا، یونیورسٹی میں تھا، تو لوگ میری تعریف نہیں کرتے تھے، یا میں سب کا ایک فیورٹ نہیں تھا۔ کیا اس بات کی اہمیت ہوگی؟ یا کیا اس بات کی اہمیت ہوگی کہ میں بہت زیادہ اچھا کھلاڑی نہیں تھا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو زندگی میں جب ہماری زندگی خزاں ہوگی بستر مرگ پہ، ان باتوں کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اصل میں وہ 3 سوال ہیں جو ہم نے ریز کیے پہلے۔ وہ اہمیت ہوگی تو جو شخص وہاں پہ کمزور ہے، وہاں پہ اس نے کام ٹھیک نہیں کیا، تو یقیناً یہ بڑی ہی تکلیف کا امر ہوگا اس صورت میں۔ آج کے دور میں ہماری پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ وہی بات ہے کہ جب بھی ہم گولز ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم ہائنڈ سائٹ میں یعنی ماضی، ان سائٹ، ناؤ اینڈ فار سائٹ، فیوچر، ان تینوں فریم ورک کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنے گول متعین کرنے چاہیے۔ دیکھیے، توثیق اور تصدیق یہ جو اپروول ہے اور ریکگنیشن ہے دوسروں سے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیں مکمل کرتے ہیں، اور یہی اپنے آپ کو وائر کر لیتے ہیں اپنی تھنکنگ کو۔ اس وجہ سے ہمیں بار دیکھنا پڑتا ہے، باہر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم اس طریقے سے وائر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ڈسٹرکٹیو تھنکنگ ہے۔ ہمیں ڈٹرمن کرنا چاہیے اپنے گولز کو آج کے دور میں کیا ہے، میرے لیے اہم کیا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہی بستر مرگ والی بات کہ اس وقت یہ ذہن میں تھوڑی ہوگا کہ میں نے آفس میں بہت زیادہ وقت کیوں نہیں گزارا۔ Nobody would care about that time کہ یہ آج کے مسائل اس دور کے ساتھ ہرگز ایسے نہیں ہوگا۔ زندگی میں بڑی بڑی ترجیحات کے فریم ورک میں اپنے آپ کو اس میں ترتیب میں لانا چاہیے، اور اپنے گولز اور اپنے اہداف سب کو اس طریقے سے ہمیں باندھنا چاہیے، سیٹ کرنا چاہیے، اور اس طرح سے پرسو کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر ہم لوگوں کی تصدیق، توثیق، اپروول، ریکگنیشن کے سائیکل میں پھنسے رہیں گے تو یہ بہت ایڈکٹیو سائیکل ہے، ویشوس سائیکل ہے، اس سے کبھی نکل نہیں سکتے ہم۔ پھر ہماری اپنی ذات میں اپنی اہمیت نہیں رہتی۔ ہماری اہمیت صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ دوسروں کی نظر میں ہماری اہمیت کیا ہے۔ حالانکہ ہم میں سے جو عقل والے ہیں، سمجھدار ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی صرف اپنے آپ کو مکمل کر سکتے ہیں، دوسروں کی نظر ہمیں مکمل نہیں کر سکتی۔ دوسروں کی نظر ہمیشہ ہمیں نامکمل رکھے گی، موسٹ آف دا ٹائم ود ایکسیپشنز۔ وہ نامکمل رکھے گی، وہ ہمیں ایک ادھورا رکھے گی، کیونکہ ہمیں ادھورا رکھنے سے وہ خود مکمل ہوتے ہیں۔ یہ وہ ایک زیرو سم تھنکنگ، ایک ہے ریلیٹیو، ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ اس کی گروتھ میری لیک آف گروتھ ہے۔ تو
اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے، ہمیں دوسروں کو جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن کسی اور کو بھی الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مجھے جج کرے۔ یہ مجھے اپنے آپ کو مکمل کرنے کا اختیار صرف میرے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو یہ میں اختیار شیئر کروں۔ بستر مرگ پہ یہ پچھتاوے نہ ہوں کہ میں نے زندگی میں وہ 3 بڑے سوال جو ہم نے ریز کیے، ان میں پیچھے رہ گیا۔ جو میری زندگی کا مقصد تھا، جس مقصد کے لیے میں پیدا کیا گیا تھا، کیا وہ میں نے کیا؟ جس قسم کا ٹیلنٹ مجھے دیا گیا تھا، کیا وہ میں نے ٹیلنٹ پہ اپنے اس کو کیپٹلائز کیا؟ دوسروں کی میرے بارے میں رائے میری فکر کا موضوع ہی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں مجھے۔ دیکھیے، جب میں بستر مرگ پہ ہوں، میرے لیے اہمیت کیا ہوگی؟ میرے لیے اہمیت صرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے رسپیکٹ دی، جنہوں نے مجھے محبت دی، جنہوں نے میرے خوابوں کو اہمیت دی، ان کو سچ سمجھا، جنہوں نے مجھے کسی قابل سمجھا، موٹیویٹ کیا، سپورٹ کیا۔ صرف وہ لوگ میری اہمیت کے حامل ہوں گے، اور صرف وہ لوگ ہوں گے جو کہ آپ کے انر سرکل میں ہونے چاہیے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے منتخب کیا، میرے انتخاب کیا اور میرے سے محبت کی۔ دیکھیے، آپ کو اپنا ایڈوکیٹ خود بننا ہوگا، کسی اور کی اجازت کا ہرگز انتظار نہ کریں امیزنگ بننے کے لیے۔ یہ چوائسز خود کریں، اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور اگر آپ کسی اور کی خیالات کی فکر میں ہیں تو چھوڑ دیں، ہرگز فکر نہ کریں، اپنی توجہ کو اپنی طرف لائیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا خیالات ہیں کہ فار انسٹنس وہ مجھے ناسمجھ سمجھتا ہوگا، غیر ذمہ دار سمجھتا ہوگا، تو اگر جواب یس ہے تو اپنے آپ پہ توجہ کریں، اپنے آپ کو معاف کر دیں۔ اور اگر وہ غلط ہے تو آگے بڑھیں، فکر نہ کریں، موو آن کریں زندگی میں۔ ہرگز ان خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہ کرنے دیں، ریلیٹ کریں اپنے آپ کو۔ ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو کہ وقت گزارنے کے لیے بھی دوسروں کے خیالات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ اگر آپ کنٹینیوسلی دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، تو یہ آپ کے مائنڈ میں کیا کر رہا ہے؟ تھاٹ امپلس جنریٹ ہو رہی ہیں، وچ ٹرنز انٹو سٹوریز بن رہی ہوتی ہیں۔ اور نیورو سائنسز کی دنیا میں یہ تحقیق ہوئی ہے کہ 50% سے زیادہ سٹوریز جو ہمارے مائنڈ میں ہیں وہ فالس ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سٹوریز ہمیں اگین وہی بات ہے بستر مرگ والی، کہ وہ سٹوریز فالس سٹوریز ہوتی ہیں۔ وہ تکالیف، وہ جو سب کچھ ہمارے مائنڈ میں سب کانشیس فیل کرتا ہے، اس کو فزیکل ایکویولنس میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ فزیکلی وی ری لیو دا سیم پین اوور اینڈ اوور، اینڈ سم ٹائم وہ پین ہوتا بھی نہیں۔ سو ٹو جسٹ سم اٹ اپ دا ہول ڈبیٹ، اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو عقل کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ فار سائٹ میں دیکھیں، فار سائٹ میں دیکھیں، دور دیکھیں۔ آج کے میرے مسائل کیا میرے 30 سال بعد کے دور میں یہ مسائل کسی اہمیت کے حامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کہ کیا میرے مسئلہ یہ مسئلہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، کہ یہ صرف مسئلہ دوسروں کی نظر میں مسئلہ ہے، میری نظر میں مسئلہ ہونا چاہیے۔ یہ پرابلم اگر میری نظر میں ایک پرابلم ہے تو میں نے اس کو ایڈریس کرنا ہے، اور وہ سوچیں 3 بڑے سوالوں کے جواب جانچنے کی فکر میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دیٹ وڈ ایکچولی وہ آگے بڑھے گا کس طرف؟ یہ ڈائنامک پلیجر کی طرف، وہ حقیقت میں وہ پلیجر جو کہ ہماری روح کا، ہمارے اندر ایک خوشی اور تازگی، دیر پا خوشی اور تازگی ہو، جس کی خوشبو قائم رہے، وہ ایسا خوشبو، ایسا عطر جو کہ سدا بہار ہو، پائیدار ہو، نہ کہ کمزور خوشبو جو کہ تھوڑی دیر رہنے والی ہے۔ تو بڑا گول، بڑا ہدف ایک پائیدار خوشبو رکھتا ہے، وہ ہمارے زندگی میں بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے اور زندگی کے بعد میں بھی رہتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ جو گفتگو ہماری ہوئی ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آج سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اہداف کو، اپنی آبجیکٹیوز کو، گولز کو ری وزٹ کریں، ری ڈیفائن کریں، اپنے آپ کو لائٹ کریں۔ یہ جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ جو خام خواہ کی اوور ڈراماٹائزڈ خطرات ہیں، خدشات ہیں، جنہوں نے ہمارے ذہن کو حاوی کیا ہوا، گھیرا ہوا ہے، ان سے آزاد کریں اپنے آپ کو، ایک آزاد شخص بنیں، اپنے آپ کو خود مکمل کریں، دوسروں کو ہرگز یہ اختیار نہ دیں کہ وہ ہمیں مکمل کریں۔
دوسروں کی میرے بارے میں رائے میرے موضوع بحث ہونے ہی نہیں چاہیے۔ یہ آہستہ آہستہ اگر اپنے مائنڈ کو پروگرام کرنا شروع کر دیا، اب یقین کیجیے فینومینل تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی ہمارے اندر۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ڈسکشن فروٹفل ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔